سپرد کرو جو اس امانت کے اہل ہے۔ یہ ایک ہی کلیہ اگر لوگ سب کہ سارے ڈاکٹر جو علاج نہیں کر سکتے خواہ مخواہ جعلی سندیں ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جائے۔ تم جب اہل ہی نہیں ہو لوگوں کی جانیں لیتے ہو، ہاں جو کمپنیاں صحیح دوائیاں نہیں تیار کے بول رہی نیل۔ یہ ایسا ایک اصول ہے کہ کسی معاملہ میں دین سیکھنا چاہتے ہو، دنیا کے علم حاصل کرنا چاہتے ہو، عہدے کسی کے سپرد کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھو کہ یہ میرٹ پر پورا اترتا، اس میں قابلیت ہے اس کام کی، اگر نہیں تو یہ مجرم آدمی اس کو کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں تمہیں کہ جب امانت کسی کے سپرد کرو، کوئی ذمہ داری کا کام اس کے حوالے کرو، گزارا تو اس کے بغیر نہیں، مل جل کر تم رہنا کوئی کام کوئی، تو کام اس کے حوالے کرتے وقت دیکھو الی اہلھا کہ اس میں اتنی قابلیت ہے، باقی وہ کام یہ کرنے کا یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور اسی میں یہ حکم بھی شامل ہے جو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، جس کو جمہوریت ہم کہتے ہیں نا، امر شورا بینہم۔ کئی نادان جو دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں، نہیں جمہوریت کے اوپر ہے، بے نادانوں، انسانوں نے دھکے کھانے کے بعد بڑی مشکل سے سیکھا کہ بجائے ایک دوسرے کو مارنے کے، قتل کرنے کے، زبردستی تخت پر قبضہ کرنے کی اچھا طریقہ کہ 3-4 سال بعد لوگوں سے پوچھ لو کہ تمہیں کون حکمران صحیح۔ یہ جو ہے نا کہ جمہوریت کو بدنام کرتے لوگ، یہ جمہوریت کا قصور ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ عدالت کو بدنام کر دیا، جج بیٹھے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، یہ عدالت کا قصور نہیں، ان بے ایمانوں کا۔ جمہوریت ہے کہ کوئی قتل نہ کرے، جنگیں نہ لڑی جائیں، وہ نہیں کہ بادشاہ مرتا تھا اس کے بیٹے جنگیں لڑتے تھے، جس نے قتل کر دیا دوسروں کو تخت پر بیٹھ، یا تو پھر وہ صحیح کا۔ یہ حافظ سعید صاحب سے پہلے پوچھا اپنے میرے گھر میں ان کے مسئول کے، حافظ صاحب جمہوریت کفر ہے، آپ بتائیں نا پھر کہ اسلامی حکومت میں کیا طریقہ ہوگا حکومت بننے کا۔ جنگیں ہوں گی، جو ہوشیار نکلے گا قتل کر کے وہ قبضہ کر لیا کرے، یا باپ کے بعد بیٹا وراثت میں لیتا جائے گا، خواہ وہ لو کا پٹھا نالائقی ہو، کیا طریقہ۔ اور صاف کہنے لگے، کوئی جواب ہی نہیں، صاف ہی نہیں ان کے ذہن، نہیں اس بارے میں سوچیں گے۔ میں نے کہا سوچنا کیا، اب بتاؤ لوگوں کو جمہوریت کفر کہتے ہو، اس کا متبادل کوئی بتاؤ۔ تو جمہوریت کفر نہیں، اس میں جو ڈنگے اڑاتے ہیں، نہیں اس کو چلنے دیتے، وہ بے ایمان۔ جہاں جمہوریتیں مستحکم ہیں کہ حکومت نہیں دخل دیتی، بیلٹ بکس جو ہے ان کو نہیں چھیڑا جاتا، ووٹ جو ہیں وہ زبردستی نہیں ڈالے جاتے، نتیجے نہیں بدلے جاتے، ایمانداری سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سے حکمران چاہیے، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں آرام سے حکومت ان کے حوالے کر دی۔ وہ برے ہوں گے، 3-4 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوگا، لوگ چھانٹ دیں گے، ان کو پیچھے پھینک دیں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے، کس منہ سے دوبارہ وہ آئیں گے۔ ایسا پرامن طریقہ جس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ اس طرح کیا جائے جیسے یہ ہے۔ تو اس میں بھی جب ہم سے پوچھا جاتا کہ لاؤ کوئی آدمی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کسی یار دوست کو خوش کرنے کے لیے پرچی ڈال دوں؟ جب تم وہاں جاتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کہ اب تو سارا معاشرہ جو ہے، پورا محلہ، پورا علاقہ ایک آدمی کو دے رہا ہے کہ یہاں تم نے بھائی اچھے طریقے سے کام کرا۔ اگر تو جانتا ہے یہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹے گا، یہ خود رشوت کھاتا ہے، ٹاؤڈر پولیس کو دے گا، بے ایمانوں کو چھڑائے گا، مجرموں کو، اور شریف آدمیوں کو تنگ کرے گا، تو نے اس کو جو پرچی دے دیا آرام سے آ کر بیٹھ گیا کہ میں نے تو ووٹ دے دیا، ووٹ نہیں دیا، تو نے امانت ایک غیر اہل کے سپرد کر، تو نے ایک ایسے آدمی کو وکیل بنا دیا، مختار بنا دیا، جس کو تو جانتا تھا کہ یہ بھیڑیا ہے، بھیڑوں کی نگرانی بھیڑیے کے حوالے کر دی۔ یا ہم اپنی زبان میں پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کہ چھولیاں دا رکھا بکرا۔ اب بکرے کا کام تو ہے چنوں کو کھانا، اس کو مقرر کر دیا جائے کہ کھیت کی حفاظت کرو، بھائی کیا کرے گا، کھا جائے گا کھیت۔ اگر ایک خبیث کو اور نائل کو آپ نے دے دیا ووٹ، اور یہ نہ دینا بھی جرم ہے، بالکل یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ گناہ میں شریک نہیں؟ آپ نہیں گئے، آپ کی وجہ سے اگر 100% برا ہو گیا، 90% والا رہ گیا، وہ بھی آپ نے اس کو کرنے میں مدد دی، آپ بالواسطہ اس میں شریک۔ اور یہ اعتزال اللہ کی رہنا جرم ہے کہ قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ملک کا، محلے کا، آپ آرام سے بیٹھے رہے، آپ کی بچی کا رشتہ طے رہا اور کوئی مشورہ ہو رہا، صحیح نہ ہو سکتا، باپ سب سے پہلے بیٹھتا کہ یار میں اپنی بچی کا مستقبل دیکھوں گا۔ یہ ہزاروں بچیوں کا، بے شمار لوگوں کی قسمت کا معاملہ ہوتا، آپ آرام سے کنارے بیٹھ جاتے۔ تو ووٹ نہ دینا کتمان شہادت ہے کہ اللہ نے کہا اگر گواہی دو بیان کے کون آدمی بہتر ہے تمہاری، نے تم نے بیان ہی نہیں دی، گواہی چھپا دی، مجرم۔ اور اگر غیر اہل کو دے دیا، وہ بھی آپ نے بڑا قصور کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کسی سے لینا ہو یا اس کے حوالے کرنا ہو تو اہل لائق دیکھو، دین کا مسئلہ ہو، علاج معالجے کا ہو، حکومت سپرد کرنے اہل کو، نائل کو نہ دو۔
اب جب حکومت اہل کے پاس ہے، دیکھو کیسا قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک ہے کہ پہلے اہل کو بناؤ، اب اہل کیا کرے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سارا نظام اسلامی جو حکومت آ گیا اس میں کہ پہلے آدمی ٹھیک چنو، جن میں علم بھی ہو تقوی بھی ہو، وہ اس کو کر سکتے ہوں، پھر ہے کہ جب تم حکم دو، لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، جھگڑے تمہارے پاس آئیں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دو باتیں صرف کہ پہلے کام اس آدمی کو دو، رشوت لے کر ملازمتیں نہ دو کہ بے ایمانوں کو افسر بنا دیا، وہ تو نائل ہے، پہلے تو وہ غلط۔ اگر آدمی اچھے ہیں مگر وہ انصاف نہیں کرتے، قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی ظلم ہے۔ اور ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اب اللہ کہتا میرے کہے پر اگر تم نے کر لیا، قابل آدمی چنے اور وہ اللہ سے ڈر کر فیصلے کرتے رہے، تو یہ اتنی بہترین بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھائی ہے، جس کے بعد تمدن اور سارا نظام معاشرہ جو ہے درست چلے گا، کہیں خرابی نہیں آئے گی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس میں بھی تنبیہ سن لی کہ جب تم پرچی دو گے، میں سن رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کس کے نام پر مور لگا رہے ہو، میں سننے دیکھنے والا ہوں۔ اگر نائل کو دے رہے ہو، یہ بھی میرے علم ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، میرے سامنے آؤ گے تو میں کہوں گا میری مخلوق تم نے ایسے ظالموں کے حوالے کر دی تھوڑے سے ٹکوں کی خاطر، اور اگر انہوں نے عدل نہ کیا وہ بھی میں جانتا ہوں، ساری باتیں میرے علم میں، دھوکہ نہیں ہو سکی۔ اور اے اہل ایمان، اب آگے کام چلانے کے لیے جب اچھے چنیں گے، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، ریت ساتھ نہ دے، یہ بھی ظلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے پھر اللہ کی بات مانو، رسول کی مانو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی بات تم میں سے، کہا ہے اہل ایمان کو، مگر یہاں وہ نبی پیدا ہوئے، وہ مجدد پیدا ہوئے نامراد، مسلمانوں کے مصلح اور خیر خواہ، سارے ان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی بڑائی سوچی کیا، تحریف کر دی کہ کافر اگر آ گئے انگریز وہ بھی ہمارے اولی الامر ہیں۔ یہ مرزا غلام نے اس پر اور کوئی چیز ناغہ کر دی ہوگی، مگر 28 سال میں پہلی کتاب سے لے کر اس کو ناغہ نہیں کیا کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے، خدا کا سایہ ہے، اس کے خلاف دل میں بھی نہ سوچو۔ اور آیت یہ کہ تم میں سے اولی الامر، بھائی تم میں سے کس کو کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وہ ہم میں سے، وہ کافر ہیں، آپ ان کو ہمارے اولی الامر بنا رہے ہیں۔ اور خبیثوں نے ایک کتاب لکھی، رسالہ لکھا فخر سے کہ جو ہم کہتے ہیں اس سے بہت امن ہے کہ انڈیا میں رہیں، روس میں رہیں، جہاں رہیں وہ آپ کے اولی الامر ہیں، آپ کا اس کا ساتھ۔ اور اس کے لیے کیا کہ وہ امریکہ کا صدر جو بن گیا تھا کیتھولک کینیڈی تھا، اس کو لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ کانگریس کچھ کہے اور پوپ صاحب کچھ کہے، تو کیتھولک ہے، ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتا ہے، کیا بنے گا پھر، کس بات کو ترجیح دے؟ اب اس کی ایک اچھی بات تو خبیثوں نے مذاق اڑایا، اس نے کہا میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میں پوپ صاحب کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ بات تعریف کے قابل تھی کہ میں اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر انہوں نے کہا یہ اسی وجہ سے کہ عیسائیت میں کوئی حل نہیں تھا، ورنہ وہ پوپ کو چھوڑ دیتا، جو حکومت کہتی وہ کرتا۔ اولی الامر منکم، ظالم اس کو کہتے ہیں، یہ مجدد ہیں، امام ہے، مسیح نہیں، غلامی، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، دولت اغیار رحمت شمار۔ یار کیا بحثیں کرتے ہو کہ عیسیٰ زندہ یہ مردہ، یہ تو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے شروع کر رکھی۔ ان کا اصل چہرہ دیکھو کہ سوائے ایک ظالم حکومت کے، کافر حکومت کی امداد کے کوئی کارنامہ نہیں کیا، کوئی اسلامی حکومت نہیں بنائی، کوئی تفسیر نہیں لکھی، کوئی حدیث کی شرح نہیں لکھی، غلام احمد نے کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ کہ پہلا مر گیا، میں آ گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو وقت کی حکومت اس کا ساتھ، دولت اغیار رحمت شمار۔ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا، رقصہ گردے کلیسا کر دو مر، بیت اللہ کے بجائے گرجے کا طواف کیا، ساری عمر مر گئے، انگریزوں کی شام۔ اور بشیر الدین محمود نے کہا عراق میں جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو ولنٹیئر بن کر انگریزوں کی فوج میں جاتا، مسلمانوں کے ملک تباہ کرنے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو جھوٹے ہیں۔ اسی طرح وحید الدین خان اٹھ کھڑا ہوا کہ نہیں سر سید بھی ٹھیک کہتا تھا، جو حکومت آ جائے اس کا ساتھ۔ بھائی یہ مسئلے نہیں ہیں، دین کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی مانو، رسول کی، پہلے تو وہ ہے جب کافر حاکم کی بات مانی، اللہ رسول تو ختم ہی ہو گئے، جب پہلے تھے کہ پہلے اللہ کی بات مانو جو قرآن میں، پھر رسول کی مانو جو سنت میں، خلیفے کا نام تو بعد میں آئے گا، وہ الامر منکم، تم میں سے جو ہوں گے۔ اب اس کے آگے بھی ایک ٹکڑا احتیاطاً بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگ غلط استعمال نہ کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ایک
بنی امیہ کے حاکم نے کہا جب یہ غلط راستے پر چل پڑے تو قرآن کو استعمال کر دے، بھائی تمہیں حکم ہے وَلَنْ مِنْكُمْ کی اطاعت کر، اللہ نے کہا وہ حکمران کی بات مان۔ تو تابعی نے اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس عالم نے کہا کہ جو اللہ نے تمہاری اطاعت کا حکم دیا تھا نا اگلے ٹکڑے میں وہ چھین لیا۔ آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر ہو جائے جھگڑا، حکمران ایک طرف لے جانا چاہیں تم دوسری طرف، تو پھر حکمران وغیرہ کوئی شے نہیں، پھر کیا ہے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کی طرف بات جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، ان کنتم تؤمنون۔ ایسے بھی ہے اس حاکم عالم نے کہا بھائی جو تمہیں کہا نا وہ صرف ایک نوکر کی بات تھی کہ تم نوکر ہو، اللہ رسول کا حکم چلاؤ، مگر جب تم اس سے پھر جاؤ سارا تمہارا اعزاز اور عزت ختم ہوگی، کیوں ہم تمہاری بات پھر مانیں، اللہ رسول کو چھوڑ دیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور آپ دیکھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سفارش نہیں، کتنی بنیادی بات کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت پر تمہارا یقین ہے تو پھر یہی عمل ہونا چاہیے، اہل کو امانت دو اور وہ عدل سے حکومت کرے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو غیر اہل کو دیں گے اور وہ جو آگے جاتے ہیں وہ عدل نہیں کریں گے، فرمایا نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ اور آخرت کو مانتے ہوتے تو یہ کام کرتے۔ یہ جو حرکتیں ہیں تمہاری اس سے صاف پتہ چل گیا تم زبان سے صرف کہتے ہو کہ اللہ بھی اور آخرت بھی، تمہارا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ مردہ ایمان کہ نہ درم، اقبال کہتے ہیں وہ ایمان مرا ہوا جو عمل میں نہیں آتا، کہتا ہے آدمی کرتا نہیں، وہ کیا مانتا؟ میں کہتا ہوں آگ جلاتی ہے میں مانتا ہوں، مگر آگ پر ہاتھ ڈالتا ہوں نہیں، کوئی فائدہ نہیں ماننے کا۔ میں کہتا ہوں زہر ہلاک کر رہے میں کھاتا ہوں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ گو تو ہے، حالانکہ سوچا جائے تو کافروں سے زیادہ مجرم ہے، کافر تو ابھی تک یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ دین سچا، تو مانتا ہے جو اللہ رسول نے کہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر اس کے الٹ کرتا تو جان بوجھ کر جرم کر رہا، تجھے کیا راحت ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اور کلمہ گو کو صرف 2 راحتیں اللہ نے دی ہے کہ اگر مجبور کر دیا جائے، تو نہیں چاہتا تلوار آئیاں، تو جو نہیں بلال کی طرح کوئلوں پر لیٹ سکتا وہ اگر جان چھڑا لے، اس وقت اکراہ، ایک اس کو مانا کہ دل ٹھیک ہے مجبوری تھی، ایک یہ کہ بجہالت ہے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جوش جذبات میں غلط کام ہو گیا، زنا بھی ہو گیا، اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تنہائی میں ہمارا کوئی، مگر جو سوچ سمجھ کر سکیمیں بنا کر کئی سال دل میں برائی کی جڑ تم لگاتے ہو، یہ کیسے بخش دی جائے؟ یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ایمان رکھتے ہو، اگر اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے، نادانی سے ہو جانا یا مجبوری سے الگ بات تھی، مزے لینا خوش ہو کر کرنا یہ صاف بتاتا ہے کہ تمہارا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور کیسی پیاری بات اللہ نے کہی کہ اگر یہ کام جو میں تمہیں کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر میں سب کچھ آ گیا کہ دنیا میں بھی آرام کی زندگیاں گزریں گی، واحسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ بس اس ہدایت کو چھوڑنے کا نتیجہ بے علم عالموں سے مسئلے پوچھنے لگے، خبیث لوگوں کو حاکم بنانے لگے، بالکل گاڑی کی ڈرائیونگ ایسے نیلوں کے سپرد کر دی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گاڑی کیسے چلانی، برباد نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا۔ ساری خرابی کی جڑ غلط قیادت، خواہ وہ علم میں ہو خواہ حکومت میں ہو۔ جب ایسے آدمی کو آپ نکیل پکڑا دیں گے اپنی اونٹنی کی، جو راستہ جانتا ہی نہیں تو پھر کھڈ میں ہی گرائے گا۔ تو اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنے کا وقت ہے، کوئی آرام سے گھر نہ بیٹھے۔ یہ نائل لوگ جو ہے نا، کئی پڑھے لکھے زیادہ یا امیر ہو، نکلتے نہیں گھروں سے باہر، جیسے انہوں نے احسان کرنا کسی پر۔ بھئی آپ کو کوئی کہے نہ کہے، آپ سے شہادت مانگی گئی ہے، اعلان ہوا ہے، کیا بتاؤ آ کر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ کون آدمی بہتر ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ یہ دینی فریضہ کہ تم جاؤ، شوق سے جاؤ، وضو کر کے جاؤ، لائن میں پہلے کھڑے ہو، میں شہادت دینے کے لیے آؤ، اپنا کام کر کے آ جاؤ، کسی پر احسان نہ جتاؤ جس کو اچھا سمجھتے ہو، اور اگر برے ہی برے ہیں، جیسے زیادہ برے ہی ہیں، تو پھر یہ دیکھو کہ چلو جو بہت زیادہ برا ہے اس سے جو قدرے کم برا اس کو چن، کچھ تو برائی میں کمی آئے گی آپ کی رائے سے۔ اور اگر آپ غیر جانبدار رہے یا کسی بالکل بدماش کو آپ نے آگے کیا تو آپ پھر خیر منائیں، اللہ کے ہاں اس کے جتنے گناہ سارے آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، سارے آپ کو بھگتنے پڑیں گے کہ آپ نے ہتھیار اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو نہ تو ووٹ سے کنی کتراؤ، جو لکھنے نہیں رائے دینا غلط ہے، بیوقوف ہے، دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور رائے بھی اچھے کے حق میں دو، اس کو دینی فریضہ سمجھ کر میرے بھائیوں کرو، کوئی اچھا نتیجہ سامنے آئے، اور ایسا وقت آ جائے کہ پھر چھانٹی ہوتے ہوتے بالکل اچھے ہی آدمی رہ جائیں، باقی خود ہی رد ہو جائیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اللہ کو سے مدد مانگ کر کہ اللہ ہم سے صحیح فیصلہ کرا، اس کو اللہ کے دین کا کام سمجھ کر سر انجام دینا۔
پھر انشاءاللہ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہتر ہے کام اور اس کا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔